الدین الخالص. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. محترم ناظرین کرام، دینی بھائیوں، عزیز ساتھیوں، اسلامی خواتین، آج بتاریخ 4 محرم الحرام سن 1442 ہجری فیس بک لائیو کے ذریعے آپ لوگوں کی خدمت میں حاضری کا موقع ملا، اور جیسا کہ میں نے قیامت کی علامتوں کا، قیامت کی نشانیوں کا جو بیان شروع کیا تھا، تو اسی سلسلے میں آج بھی انشاءاللہ یہ درس ہوگا، اور بیچ میں عاشورہ اور محرم کے تعلق سے بھی کچھ باتیں ہوئی ہیں. تو میرے دوستوں، میں اس سلسلے میں نے بہت ساری نشانیاں، بہت ساری علامتیں اس سے پہلے میں نے ذکر کی ہیں، اور آج یہ اسی سلسلے کی یہ 6ٹھی قسط ہے، اور آج بھی انشاءاللہ کچھ قیامت سے پہلے رونما ہونے والی، قیامت سے پہلے جو کچھ نشانیاں ظاہر ہوں گی ان کے بارے میں بیان ہوگا. سب سے پہلی چیز جو ہے، آج جو نشانی یا جو علامت میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ تجارت، بزنس کی کثرت ہوگی، اور اس قدر یہ تجارت اور بزنس عام ہو جائے گی، یہ تجارت اس قدر پھیل جائے گی، سمجھیے اس قدر عام ہو جائے گی، بزنس بڑھ جائے گا کہ لوگ جو ہے نا لکھنا پڑھنا پسند نہیں کریں گے. یہ بھی ایک نشانی، ایک علامت ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آفتاب صاحب خوش رہیے. ایک حدیث میں سنانا چاہتا ہوں اس سلسلے میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور حدیث کے راوی ہیں عمر بن تغلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک صحابی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ مال عام ہو جائے گا اور بہت بڑھ جائے گا. مال بہت بڑھ جائے گا، تجارت عام ہو جائے گی. حدیث کے الفاظ ہیں وَتَفْشُ التِّجَارَةُ، تجارت عام ہو جائے گی، اور اسی طرح علم ظاہر ہوگا. ایک آدمی مال فروخت کرے گا لیکن انکار کر دے گا، کہے گا نہیں، پہلے میں فلاں تاجر سے مشورہ کر لوں، یعنی بدعہدی کر جائے گا. وہ اپنے جو اس کا عہد تھا، جو اس کا ایگریمنٹ تھا کسی سے تجارت میں، اس کو توڑ دے گا، وہ ہے نا. اور ایک بڑے محلہ میں، یعنی کہ وَيُلْتَمَسُ فِي الْحَيِّ الْعَظِيمِ الْكَاتِبُ فَلَا يُوجَدُ، بڑے محلہ میں کوئی لکھنے والا، منشی، محرر جس طرح ہوتا ہے، تلاش کیا جائے گا تو نہیں ملے گا. سمجھ رہے ہیں؟ اس طرح سے لکھنے والوں کو، لوگوں کو ڈھونڈا جائے گا. کوئی کچھ لکھ دے، تحریر کر دے، تو پورے محلے میں کوئی آدمی نہیں ملے گا. اس کا مطلب ہے کہ لکھنا پڑھنا لوگ پسند نہیں کریں گے، سب بزنس اور تجارت کی طرف بھاگیں گے، اور پڑھائی لکھائی سب ختم. یہ حدیث کے الفاظ ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بڑے محل وَيُلْتَمَسُ فِي الْحَيِّ الْعَظِيمِ، بہت المیہ، آپ سوچے کوئی معمولی چیز نہیں ہے، کہ ایک بڑے محلے میں ڈھونڈا جائے گا کسی لکھنے والے کو، فلا یوجد، تو ملے گا ہی نہیں. کہ کوئی چیز کوئی نوٹ کر دے، منشی محرر جیسے ہوتے ہیں نا لکھنے پڑھنے والے، نہیں ملیں گے اس طرح سے لوگ. تو یہ ایک علامت ہے میرے دوستوں، ایک نشانی ہے قیامت سے پہلے کی. اور آپ نے فرمایا کہ یہ ان من اشراط الساعہ، آپ نے باقاعدہ اس لفظ کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے، یعنی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. مال بڑھ جائے گا، تجارت عام ہوگی، اور یہ لکھنا پڑھنا لوگ پسند نہیں کریں گے.
اور اس قدر تجارت عام ہو جائے گی کہ عورتیں بھی مردوں کے ساتھ تجارت میں ان کی مدد کریں گی. آپ دیکھیں آج چاہے وہ یعنی خاص طور سے جو حدیث میں کہا گیا ہے وہ اس عورت کے بارے میں یعنی جو اپنے شوہر کی مدد کرے گی، وہ تجارت میں وہ اپنے شوہر کی مدد کرے گی. جیسا کہ حدیث پہلے بھی گزر چکی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے صرف سلام صرف جان پہچان والوں سے کیا جائے گا، اور تجارت اس قدر عام ہوگی کہ بیوی اپنے شوہر کی معاون ہوگی، مدد کرے گی جو ہے. یعنی گویا کہ عورتیں بھی مردوں کے ساتھ ساتھ وہ تجارت میں لگیں گی، اپنے شوہروں کی مدد کریں گی وہ. اور میرے خیال سے یہ چیزیں تو ظاہر ہو چکی ہیں، یہ ہو رہی ہیں یہ چیزیں. عام طور سے آپ دیکھیں کہ بہت سارے عورتیں ہیں، بڑے بڑے جو بزنس مین ہیں ہے نا، ان کی اپنی بیویاں بھی ان کے ساتھ ان کا ساتھ دے رہی ہیں. وہ کہیں وہ اپنے وہ کوئی فرم ہے، کوئی کمپنی ہے، کوئی اس طرح سے تجارتی اس کا جو ہے سمجھ رہے ہیں نا، تجارتی اس کی کوئی آفس ہے تو اس کو ڈیل کرتی ہیں، اس کو سنبھالتی ہیں وہ، ہے نا، تو یہ کر رہی ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس قدر تجارت عام ہوگی کہ عورتیں بھی مردوں کے ساتھ تجارت میں معاونت مدد کریں گی جو ہے. اور اسی طرح میرے دوستو اس کی نشانیوں میں سے یہ چیز ہے کہ تجارت ہی کے تعلق سے کہ جگہ جگہ جو ہے تجارتی مراکز قائم ہوں گے، بڑے بڑے شاپنگ مال ہے نا، بڑی بڑی تجارت کی جگہیں، بڑی بڑی مارکیٹیں جو ہے بنیں گی ہیں، تو جگہ جگہ تجارتی مراکز قائم ہوں گے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ فتنے ظاہر نہ ہوں، جھوٹ کی کثرت ہو جائے گی، تجارتی مراکز عام ہو جائیں گے. سمجھے نا، تجارتی مراکز جو ہے عام ہو جائیں گے. اور اسی حدیث میں کچھ اور باتیں بتائی گئیں، وقت گھٹ جائے گا، یعنی قتل بڑھ جائے گا جو ہے. تو یہ روایتیں پہلے بھی گزر چکی ہیں قتل وغیرہ کے تعلق سے. تو یہاں یہ چیز معلوم ہے میرے دوستو کہ تجارتی مراکز عام ہو جائیں گے. اور آج آپ دیکھ لیں، اس ٹائم میں آج آپ دیکھ لیں، آپ 15 سال 20 سال پہلے کے حالات کو دیکھیں اور آج کے حالات کو دیکھیں. ہر ملک میں، وہ یہ نہیں کہ بہت مالدار ملکوں میں یہ چیز ہے، آپ ایسے ملکوں میں جو مطلب جنہیں غریب ممالک میں شمار کیا جاتا ہے، غریب ملکوں میں شمار کیا، تو وہاں بھی دیکھ لیجیے آج بڑے بڑے مال کھل رہے ہیں، تجارتی مراکز کھل رہے ہیں، بڑی بڑی جو ہے سپر مارکیٹیں کھل رہی ہیں. تو یہ کیا ہے کہ اس کی کثرت جو ہے مارکیٹوں کا، تجارتی بڑی بڑی مالز اور اس طرح سپر مارکیٹوں کا کھلنا، یہ بھی جو ہے قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. سمجھ رہے ہیں نا. اسی طرح میرے دوستو قیامت کی علامات یا اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ مال و دولت کی کثرت ہوگی. سب لوگ پریشان ہیں مال کے لیے، سب کو پیسہ چاہیے، کھانے پینے کی ساری چیزیں ہے نا، ہر آدمی کو ضرورت ہے اسے زندگی گزارنے کے لیے. تو قیامت سے پہلے جو ہے مال کی فراوانی ہو جائے گی، مال کی کثرت ہو جائے گی جو ہے. ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى يفيض المال وتظهر الفتن ويكثر الحرج. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ مال کی کثرت ہو جائے، فتنے ظاہر ہوں اور حرج بہت زیادہ ہو. صحابہ نے پوچھا حرج کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے 3 مرتبہ فرمایا قتل قتل قتل. وہ عام ہو رہی ہے چیزیں، آپ دیکھیے اب آئے دن اخباروں میں قتل قتل. یہ باتیں پہلے بھی گزر چکی ہیں کہ قیامت سے پہلے قتل جو ہے بڑھ جائے گا. سمجھے نا، قتل و خوریزی جو ہے یہ عام ہو جائے گی. تو بہرحال جو ہے یہ نشانیاں میرے دوستو یہاں بتانا مقصد یہ ہے، اس حدیث کے جو میرا مقصد ہے یہاں بتانا کہ کثرت مال و دولت کی زیادتی
یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. اور جیسا کہ پہلے بات گزر چکی ہے میرے دوستو، اس تعلق سے اس کو میں جوڑنا چاہتا ہوں کہ مال قیامت کے قریب دولت کی اس قدر فراوانی ہو جائے گی کہ بکریاں چرانے والے بڑے بڑے محلات میں ہوں گے، بڑے بڑے محلات تعمیر کرائیں گے. نا ننگے پاؤں چلنے والے بکریاں چرانے والے، ان کے پاس بڑی بڑی بلڈنگیں ہوں گی، بڑے بڑے محل ہوں گے ان کے پاس. اور کیوں ہو؟ یہ تجارت، یہ مال کی فراوانی کی وجہ سے، مال و دولت کی فراوانی ہو جائے گی. اور بڑی ایک اہم حدیث میرے دوستو، ایک نشانی سن رہے، ترمذی کی روایت ہے، صحیح حدیث ہے کہ قیامت کے قریب زمین سونے اور چاندی کے خزانے اگل دے گی، لیکن انہیں کوئی لینے والا نہیں ہوگا. سمجھ رہے؟ زمین جو ہے سونے اور چاندی کے خزانے کو اگلے گی لیکن کوئی لے گا ہی نہیں. حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمین ہے نا، تقیء الارض افلادا کبدها امثال الاستوان من الذهب والفضہ، زمین اپنے جگر گوشے سونے اور چاندی کے ستونوں کی شکل میں نکال باہر پھینکے گی. ہے نا، سونا اور چاندی بالکل، یعنی اس کو جگر گوشہ کہا گیا، چونکہ یہ زمین سے چیزیں ہیں نا، یہ زمین نکالے گی ان چیزوں کو. اور تو زمین اپنے جگر گوشہ، یعنی جگر کے ٹکڑا جس کو آپ کہہ لیں، جو بولتے ہیں نا ہمارا دل کا ٹکڑا، تو ایسے سونے اور چاندی کے ستونوں کی شکل میں نکال باہر پھینکے گی. چور آئے گا اور کہے گا فیجی السارق فیقول فی مثل ھذا، ہے نا، قطعت یدیا ویجیء القاتل فیقول فی ھذا قتلت، چور آئے گا کہے گا ہائے افسوس، اس کے لیے میرا ہاتھ کاٹا گیا. قاتل آئے گا کہے گا ہائے افسوس، اس کے لیے میں نے قتل کیا. یعنی جب سونا چاندی دیکھے گا تو افسوس کرے گا، بھئی ایک چور چوری کیا، سونا چاندی چوری کرنے کے لیے زمانہ تھا، اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا تھا. ایک قاتل کہے گا کہ میں نے قتل کیا کسی کو اسی سونے چاندی کی حصول کے لیے، افسوس کرے گا. وہ رشتہ توڑنے والا، رشتہ داری کو ختم کرنے والا آئے گا کہے گا کہ ہائے افسوس، اسی کی خاطر میں نے اپنے رشتے کو توڑا. اور تمام اسے یوں ہی چھوڑ دیں گے، ان میں سے کوئی بھی اس سے کچھ نہیں لے گا. سمجھ رہے؟ کوئی لے گا ہی نہیں. بتائیے، چور افسوس کرے گا کہ آج اتنی فراوانی ہے، کسی کے لیے میرا ہاتھ کاٹا گیا، کوئی کہے گا میں نے کسی کو قتل کیا سونے چاندی کے لیے، کوئی کہے میں نے اپنے رشتے ناطے کو توڑ لیا، دشمنی کر لیا اسی سونے چاندی کی وجہ سے. سب اسے چھوڑ دیں گے، کوئی لینے والا نہیں رہے گا. سمجھ رہے؟ یہ حالت ہوگی میرے دوستو قیامت سے پہلے. یعنی جب قیامت قریب ہوگی تو اس طرح سے زمین سے اس طرح سونے چاندی نکلیں گے، کوئی اسے لے گا ہی نہیں، جو بھی دیکھے گا وہ چلا جائے گا. اور ایک چیز میرے دوستو، آج جو ہے ڈھونڈا جاتا ہے، تو آج تو کم سے کم غنیمت ہے کہ آپ کا صدقہ اور زکوٰۃ لینے والے لوگ موجود ہیں. آپ کچھ صدقہ کرتے ہو، خیرات کرتے ہو اللہ کے راستے میں، تو اس کے لینے والے آج موجود ہیں، ہر جگہ ہیں، کچھ نہ کچھ غریب غربا موجود ہیں. لیکن قیامت سے پہلے میرے دوستو مال جب اتنا بڑھ جائے گا کہ دولت مند لوگ صدقہ خیرات دینے کے لیے لوگوں کو بلائیں گے، لیکن صدقہ لینے کے لیے کوئی نہیں آئے گا. سمجھ رہے ہیں؟ مالدار لوگ بلائیں گے صدقہ دینے کے لیے کہ آؤ لے لو، میرے پاس بہت صدقہ خیرات اسے پڑا ہوا ہے، لیکن کوئی لینے کے لیے نہیں آئے گا. مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال فيفيد حتى يهم رب المال من يقبله منه صدقة ويدعى إليه الرجل فيقول لا أرب لي فيه.
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے مال اس قدر بڑھ جائے گا کہ دولت مند سوچے گا کہ اس کا صدقہ کون قبول کرے گا. وہ کسی آدمی کو صدقہ لینے کے لیے بلائے گا لیکن وہ کہے گا مجھے اس کی ضرورت نہیں. سمجھ رہے ہیں؟ اس کی ضرورت نہیں. ایک اور روایت ذکر کر کے میں تھوڑی سی بات اس پہ عرض کرنا چاہتا ہوں. دوسری روایت ہے ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، مشہور صحابی ہیں، کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ آدمی سونے کا صدقہ لے کر پھرے گا لیکن اسے قبول کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. اسے قبول کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. سونے کا صدقہ، سونا ہے اس کے پاس، صدقہ کرنا چاہتا ہے لیکن کوئی اس کو لینے والا نہیں ہوگا. اور ایک ایک مرد کے ساتھ 40 عورتیں ہوں گی جو اس کی پناہ حاصل کریں گی. یہ مردوں کی قلت، مردوں کی کمی اور عورتوں کی زیادتی کے سبب ہوگا. یہ حدیث بھی مسلم شریف کی حدیث ہے. تو کیا سمجھ میں آیا اس سے؟ میں کیا بتا رہا تھا کہ صدقہ لینے والا کوئی نہیں ہوگا. اتنی کثرت ہوگی مال کی کہ کوئی بلائے گا کسی کو، بھائی صدقہ لے لو میرے پاس. ایک آدمی سونا لے کے دو گھومے گا کہ کوئی صدقہ لے لے لیکن کوئی اسے قبول کرنے والا نہیں ہوگا جو ہے. اور جو یہ بتایا گیا حدیث میں دوسری چیز کہ ایک آدمی کے ساتھ ایک مرد 40 عورتیں ہوں گی اس کی پناہ حاصل کریں گی کیونکہ مردوں کی کمی ہوگی. آپ دیکھتے ہیں کہ عام طور سے قتل و خونریزی میں آدمی باہر کمانے جاتا ہے، لڑائی میں جاتا ہے، کہیں اور جاتا ہے تو مردوں ہی کا قتل زیادہ ہوتا ہے. عورتیں تو گھر میں سیف ہوتی ہیں. ایک مرد 40 عورتوں کی کفالت کرے گا، ان کی نگرانی کرے گا، ان کی دیکھ بھال کرے گا جو ہے. یہ وقت حالت ہو جائے گی. عورتوں کی تعداد بڑھے گی، مردوں کی کمی ہوگی اور ایک مرد کی پناہ میں اس کے کیا ہے دیکھ بھال میں 40 عورتیں ہوں گی. تو میرے دوستو یہ صدقہ اور خیرات سمجھ رہے ہیں نا، یہ بہت اہم چیز ہے ہماری زندگی کے لیے اور آپ جانتے ہیں اس چیز کو. تو اس میں جو وقت ہے ابھی آپ کے پاس، ابھی تو لینے والے لوگ موجود ہیں تو اللہ نے جو توفیق دیا ہے اس کو دیجیے اللہ کے راستے میں. قبل اس کے کہ وہ وقت آ جائے کہ آپ کے پاس مال ہو اور لیکن لینے والا کوئی نہ ہو. آپ لے کے پھریں گے، سونا چاندی لے کے پھریں گے، کوئی لینے والا نہیں ہوگا. تو یہ وقت سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے. سمجھ رہے ہیں؟ آج تو الحمدللہ ہیں ایسے لوگ، محتاج لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ ان کا تعاون ہو اور اس طرح سے ان کی مدد کی جائے. لینے والے ہیں، کل لینے والے نہیں ہوں گے. آپ کے پاس بہت کچھ ہوگا لیکن کوئی لینے والا نہیں ہوگا. اور آج بھی حالت دیکھ لیں پہلے کے مقابلے میں، آج سے 25-30 سال کے مقابلے میں آپ دیکھ لیں، آج اتنی تعداد لوگوں کی نہیں ہے غربا اور مساکین کی جو پہلے ہوا کرتی تھی. آپ اپنے گاؤں میں، اپنے علاقے میں دیکھ لیں جن کو رمضان وغیرہ میں اس طرح سے زکوٰۃ الفطر، صدقے فطر، بہت ساری چیزیں عشر وغیرہ دیا جاتا تھا. آج الحمدللہ وہ مالدار ہو گئے، ان کو نہیں ضرورت ہو، نہیں لیتے ہیں. کہیں کہیں انتظار کرنا پڑتا ہے کہ کوئی دوسرے باہر گاؤں کے لوگ آئیں غریب محتاج اور لے جاتے تو اچھا تھا، بلایا جاتا ہے ان کو، ہے نا. یہ حالت آج ہو چکی ہے. تو دن بدن یہ چیز ختم ہوتی جا رہی ہے. سمجھ رہے ہیں نا. تو قبل اس کے کہ وہ وقت آئے میرے دوستوں کہ ہمارا صدقہ خیرات کوئی لینے والا نہ ہو، ہے نا، تو ہمیں اس وقت کو اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمیں جو کچھ اللہ نے ہمیں توفیق دیا ہے. زکوٰۃ تو واجب ہے، اگر آپ کے پاس نصاب تک مال پہنچ گیا تو دینا ہی دینا ہے. لیکن صدقہ میرے دوستو یہ بہت ہی اتنی بہترین چیز ہے آپ کی زندگی کے لیے، آپ کی سیفٹی کے لیے ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے ہیں جتنا اس کا اتنا بڑا فائدہ اس کا ہے. تو گاہے بگاہے اس طرح سے صدقہ خیرات ہمیں کرتے رہنا چاہیے. تو میرے دوستو یہ علامت میں نے بتائی، نشانی آپ کو، کہ اس طرح سے جو ہے قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ مالداری بڑھے گی، مال کی فراوانی ہوگی اور صدقہ اور خیرات لینے والے لوگ نہیں ملیں گے. آخری بات جو ہے، دو باتیں عرض کر کے اپنی بات ختم کروں گا.
झूठ की मेरे दोस्तों कसरत होगी। क़यामत से पहले झूठ बहुत ज्यादा बोला जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं क़यामत कायम नहीं होगी जब तक कि फितने जाहिर ना हो और झूठ की कसरत हो जाएगी। झूठ की कसरत हो जाएगी, कसरत से लोग झूठ बोलेंगे। मुस्नद अहमद की रिवायत है। तो ये भी निशानी है। और आप आज देख लें, आज आपको कितने सच्चे लोग मिलेंगे। आप ढूंढें अगर सुबह से शाम तक कि कितने सच बोलने वाले हैं, कितना झूठ बोलने वाले हैं। चाय की दुकान पे बैठ जाएंगे तो बस चलने दीजिए, मीटर चालू हो गया, अब सारी बातें आ रही हैं, झूठ, गीबत, तोहमत, तो रहना, गाली गुलूज, यही मशगला है मुसलमानों का। तो झूठ आज आप देखें, और बिला झिझक लोग बोल रहे हैं, कोई डर नहीं है उनको, ऐसा लगता है कि वो सच बोल रहे हैं। तो मेरे दोस्तों, झूठ जो है कसरत से बोला जाएगा, और बहुत ही बुरी आदत है, बहुत ही बुरी आदत है, और एक मुसलमान के शान के खिलाफ ये चीज है। मुसलमान के लिए की सिफत नहीं है ये कि वो इस तरह झूठा होता हो या झूठ बोलता हो। और दूसरी बात मेरे दोस्तों, दूसरी निशानी जो है कि क़यामत से पहले झूठ की इतनी कसरत होगी कि पढ़े लिखे लोग झूठ गढ़ के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से मंसूब करेंगे, यानी झूठी रिवायतें, झूठी हदीसें लोग बयान करेंगे, झूठी रिवायतें लोग बयान करेंगे जो है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुस्लिम शरीफ की रिवायत और हदीस के रावी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है कि आखिरी जमाने में ऐसे मक्कार और झूठे लोग पैदा होंगे जो ऐसी हदीसें बयान करेंगे जो ना तुमने सुनी होंगी, ना तुम्हारे आबा व अजदाद ने सुनी होंगी, यानी तुम्हारे बाप दादा ने भी नहीं सुना होगा, ना तुमने सुना होगा। ऐसी हदीसें बयान करेंगे। आप ने फरमाया, खबरदार ऐसे लोगों से बच के रहना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ा सख्त जुमला कहा, समझे ना, यकून फी आखिर ज़माने दज्जालून कज़्ज़ाबून, ये लफ्ज इस्तेमाल किया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। ये दज्जाल, समझ रहे हैं ना, मक्कार और झूठे लोग ऐसे पैदा होंगे जो हदीसें बयान करेंगे जो ना तुमने सुनी होंगी, ना तुम्हारे आबा अजदाद, तुम्हारे बाप दादाओं ने सुना होगा। खबरदार ऐसे लोगों से बच के रहना, कहीं तुम्हें गुमराह ना कर दे, है ना। फ़इय्याकुम व इय्याहुम ला युज़िल्लूनकुम व ला युफ्तिनूनकुम, कहीं तुम्हें वो गुमराह ना कर दे और फितनों में ना मुब्तला कर दें, इसलिए बच के रहना, समझ रहे हैं ना। तो मेरे दोस्तों, आज देखिए, आप आज जो है झूठी रिवायतों का सहारा लेकर के, है ना, बहुत सारी फजीलतें बयान की जाती हैं, चाहे वो शब बारात जो लोग 15 शाबान को मनाते हैं मिलाद के ताल्लुक से हो, ये जो मुहर्रम का महीना चल रहा है आशूरा के दिन की फजीलत के ताल्लुक से हो, सारी झूठी रिवायतें सुनाई जाती हैं, समझ रहे ना। रजब के कूड़े, बस रजब के ताल्लुक जितनी बिदातें हैं, यानी जितना वो अमल लोग कर रहे हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है, जो कुरान और हदीस से जो है में उसकी कोई दलील मौजूद नहीं है, तो कहां से लोग बयान करेंगे। तो झूठी रवायतें चाहिए उनको, और निस्बत किसकी तरफ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह फरमाया, नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, समझ गए ना। जो आदमी मुहर्रम की 10 तारीख को अपने बाल बच्चों पे खर्च करे तो पूरा साल वो परेशान नहीं होगा, तंगदस्त नहीं होगा। मैंने बताया था अभी जो है पिछले कल, मेरे ख्याल से कल के दर्स में ऐसी रिवायतें सुनाई जाती हैं कि 10 मुहर्रम को आशूरा के दिन खर्च कर लो अपने बाल बच्चों पर, खूब कुशादगी से खर्च करो उनके ऊपर, पूरे साल तुम तंगदस्त नहीं होगे, तुम्हारे लिए फरावानी ही फरावानी रहेगी, नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। ये चीज है मेरे दोस्तों। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इस तरह से जो है हदीसें बयान की जाएंगी, है ना, जो तुमने ना तुम्हारे बाप दादाओं ने सुना होगा। और इतना बड़ा जुर्म है मेरे दोस्तों ये, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन कज़ब अलैया मुतअम्मिदन फलयतबव्वअ मक़अदहु मिनन नार, जो आदमी मेरे ऊपर झूठ बोले, यानी झूठ की निस्बत मेरी तरफ करे, वो अपना ठिकाना जहन्नम बना ले। यानी हदीसों को गढ़ना, हदीस, झूठी हदीस से बयान करना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं फरमाया है, और यह कहना कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, इससे बड़ी जुरात
اور اس سے بڑا جرم کیا ہو سکتا ہے، آپ خود بتائیے۔ اسی لیے میرے دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی جھوٹ کی نسبت میری طرف کرے، ہے نا، جھوٹ بولے میرے اوپر، اس کا ٹھکانہ جو ہے اپنا ٹھکانہ وہ جہنم بنا لے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ جھوٹی روایت بیان کرنے کی سزا ہے، اور آج کثرت سے بیان ہو رہا ہے، کر رہے ہیں لوگ، کیونکہ کوئی بھی بدعتی عمل، جتنے بدعتی اعمال ہو رہے ہیں ان کو کوئی دلیل چاہیے، تو صحیح حدیثیں تو موجود نہیں ہیں ان کے پاس، کیوں قرآن و حدیث سے ان کو کوئی دلیل ملے گی، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اب ان کو کیا کرنا ہے؟ جھوٹی روایتیں چاہیے۔ اب جھوٹی روایتیں گڑھی گئیں، اس کو سنا سنا کر کے لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے، اور آج یہی چیز ہو رہی ہے، کیونکہ جتنے اعمال ہو رہے ہیں قرآن و حدیث کے خلاف، اس کا کوئی پروف نہیں، کوئی پرمان نہیں، کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو میرے دوستو، یہ قیامت سے پہلے یہ چیزیں کثرت سے ہوں گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو ہے جھوٹی حدیثوں کی نسبتیں کی جائیں گی، جھوٹ گڑھ کر کے اللہ کے نام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے اس کو منسوب کیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار رہنا تم، ایسا نہ ہو کہ تمہیں گمراہ کر دیں، تمہیں فتنوں میں مبتلا کر دیں۔ آج الحمدللہ میرے دوستوں، میں بتانا چاہتا ہوں، بات میری لمبی ہو گئی، کہ آج جو ہے بہت سارے ہمارے علماء نے، چاہے شیخ البانی رحمہ اللہ اور بہت سارے ائمہ نے، ہے نا، ساری حدیثوں کو کھنگال ڈالا ہے، سمجھ رہے؟ صحیح حدیثوں کو الگ کیا، ضعیف حدیثوں کو الگ کیا، موضوع اور گڑھی ہوئی روایتوں کو الگ کیا، جو ہے یہ ان کا بہت بڑا احسان ہے اس امت کے ساتھ۔ آج ہمارے لیے آسانیاں ہیں، آپ بڑی آسانی سے علماء سے، آپ مستند علماء سے رجوع کریں، کوئی چیز سنیں، آپ اگر آپ کے دماغ میں بات کھٹکتی ہو تو علماء سے آپ فون پہ رابطہ کریں، ان کو میسج کریں، ہے نا، اچھے اور مستند علماء کے نمبرات اپنے پاس رکھیں، اور اگر آپ پڑھنے لکھنے والے لوگوں میں سے ہیں جو سمجھتے ہیں، تو آپ جو ہے حدیثوں کا مطالعہ کریں، کتابیں خریدی، آج الحمدللہ آسانیاں ہیں، تو صحیح اور موضوع ضعیف روایتیں آپ کو پتہ چل جائیں گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ان تمام قسم کے فتنوں سے اللہ ہماری محفوظ رکھے، ہماری حفاظت فرمائے۔ رب العالمین جو ہے ہمیں کتاب و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کورونا جیسی مہاماری، بیماری یا اس جیسی اور بیماریوں سے، ہر قسم کی بیماریوں سے اللہ رب العالمین ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔